عرض کیا کر رہا تھا میں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جب قرآن یا حدیث یا دین کے مطابق خلاف کوئی بات کہی جائے گی تو ایک مدرسے والا فوراً حرکت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات دین کے مزاج کے خلاف، چاہے وہ قادیان سے اٹھنے والی آواز مرزا غلام احمد قادیانی کی ہو یا پنجاب کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز عبداللہ چکڑالوی کی ہو یا مفتی صاحب اسلم جیراج پوری کی آواز ہو، مدرسے کا طالب علم اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تفسیر قرآن کی روح کے بالکل خلاف، چاہے اس کا لکھنے والا کیسا ہی قلم والا، فصاحت و بلاغت اور طلاقت کا مالک عنایت اللہ خان مشرقی جیسا آدمی ہو، اس مدرسے کا طالب علم اٹھ کر کہتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ فکر اسلامی فکر ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے ہمارے مدرسے کے قیام کا، تحقیق دین، یعنی قرآن پڑھا دیں، اتنا ہی نہیں حدیث پڑھائیں، نوٹ کریے، اتنا ہی نہیں فقہ پڑھائیں، اتنا ہی نہیں اصول حدیث پڑھائیں، اتنا ہی نہیں حدیث کا درس دیں، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تحقیق کرنا بھی مدرسے کے مقاصد میں ہے کہ یہ حدیث کس درجے جی آپ آئیے ہمارے درس میں، آئیے ہمارے سباق میں، ہمارے اساتذہ کے، تو صرف یہی نہیں کہ قرآن اور حدیث کا مطلب بتائیں گے، وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے اور غلط۔ بھی آ کے دیکھیے مدرسے میں، پہلا مقصد تحقیق دین، دوسرا مقصد تحفیظ دین، دین کی حفاظت۔ چاہے وہ دین کی حفاظت قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ دین کی حفاظت زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ دین کی حفاظت کتاب کے ذریعے ہو۔ ابھی کچھ دیر کے بعد پگڑی تو بندھی کی نا، کتنے بچوں کے؟ 4 بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی جائے، پگڑی یہ کہیں کہ علامت جانتے ہیں آپ، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنے سینے میں پورے قرآن پاک کو محفوظ کر لیا، اور وہ اس میں نہیں جھجکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اس کا ہم نے ذہن بنایا ہے کہ قرآن پاک میں کمی بیشی کو بیٹے برداشت نہیں۔ آپ مثال لینا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سنو مثال، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہیں عمر میں، میرے سے چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست احباب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے ایک جملہ غلط ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ریل، ہمارے یہاں اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، ریل جا رہی ہے، اب میں اس کو غلطی سے مذکر بنا دوں، کیا کہہ دوں؟ ریل جا رہا ہے، مؤنث اردو میں ریل جا رہی ہے، مؤنث، میں اسے مذکر بناؤں اور کیا کہہ دوں یہاں؟ ریل جا رہا، یہ ادھر ہنسیں گے بس، اور ہنسنے کے بعد کہیں مولانا کو ٹوکیے مت، حالانکہ جا رہی ہے کی جگہ بالکل بدل دیا، کیا جا رہا، مؤنث کو کیا بنا دیا میں نے؟ مولانا کوئی نہیں بول، سب چپ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ مسکرا دیں گے اور ایک دوسرے کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آنکھ سے اشارہ کرنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ مدینہ میں جو منافق تھے وہ کہنے سے اشارہ کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے اشارہ۔ اب ہمارا ملا آنکھ سے اشارہ کرتا، اللہ اسے سمجھ کی توفیق دیتا۔ دیکھا آپ نے؟ ذرا مفتی صاحب بتا دیں۔ اب آئیے گا، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے،
قرآن سنانے کے لیے آپ کی مسجد میں ایک بچہ ہے جس کی عمر صرف 15-16 برس کی، اور ایسا پتلا دبلا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مچھر پہلوان، ہڈی ہڈی الگ الگ، ابھی صحیح کر کے داڑھی بھی نہیں جمی، بالکل پتلا دبلا لاغر سا معصوم سا 16 سال کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ قرآن سن رہا ہے۔ اور قرآن سنانے والا کون ہے؟ قرآن سنانے والا جو مصلی پر کھڑا ہوا ہے وہ ہے لہیم شہیم، ماشاءاللہ، یہ لمبا چوڑا، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ جبہ، اور گردن اس کا 7.5 کلو، اور پیٹ ایسے آگے کو چلا گیا کہ بس اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے، زمین کا اسے اب کچھ نظر۔ ایسا لہیم شہیم آدمی وہ آگے قرآن پاک کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے، اب وہ پڑھتا ہے، سنیے گا، میں مثال دینا چاہتا ہوں، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یا کے ساتھ ہے یؤمنون، یا کے ساتھ ہے، اور وہ جو مصلی پہ جھوم کے پڑھ رہا ہے شیخ الفیل، وما ادراک ما الفیل، کیا وہ جو پڑھ رہا ہے شیخ الفیل، وہ پڑھتے پڑھتے پڑھتا ہے الذین تؤمنون بالغیب، کیا پڑھتا ہے؟ تا کے ساتھ، تؤمنون بالغیب، یؤمنون نہیں، کیا بدلا؟ مولانا آیت نہیں بدلی، صرف یا کی جگہ کیا پڑھا؟ نیچے کے نقطے کہاں کر دیے؟ یہ پیچھے جو چھوٹا سا بچہ 16 سال کا کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ سنانے والا موٹا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، فوراً پیچھے سے ٹوکے گا الذین یؤمنون۔ کیوں؟ ہم نے اس کا ذہن بنایا ہے مولانا کہ قرآن میں کمی بیشی کو برداشت، یہ ہمارے مدرسے کے مقاصد میں سے لوگ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے ملا کو کیا لگا، ہر ایک سے لڑنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کہنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک سے جھگڑا کر۔ ارے اللہ کے بندے، دنیا کے اندر جہاں بھی دین کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی، مدرسے کے اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کھڑے ہو کر وضاحت کرے کہ یہ آواز دین کے خلاف ہے، دین کے مطابق، اور اگر یہ اس آواز کو وضاحت نہیں کرتا تو یہ دین کے ساتھ مداہنت کر رہا ہے، بلکہ کہنے دیجئے کہ ہمارے مشن، ہمارے مدرسوں کے خلاف یہ غداری کر رہا ہے۔ قدم رکھ، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مدرسے کا ملا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھی آگ میں قدم رکھ، میں بھی آگ میں قدم رکھوں، اگر تیرا مذہب سچا ہے تجھے بچائے گا، اور میرا مذہب سچا ہے مجھے بچائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ پادری جو اب تک تنا رہا تھا نا، دہا رہا تھا شیر کی طرح، وہ بھاگنے لگا۔ لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا کتاب پر کیمیکل لگا کر لایا تھا، جسم پر لگا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے مقاصد میں ہے تحفیظ دین، دین کی ہے۔ نوٹ کریں ساتھ، توجہ سامنے بیٹھنے والے، جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ احادیث میں ہے وہ میری زندگی کے اندر آ جائے، یہ مطلب ہے ترویج دین کا۔ ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، ترمذی میں کتاب الصلاۃ ہے، طحاوی میں کتاب الصلاۃ ہے، ہدایہ میں کتاب الصلاۃ ہے، قدوری میں کتاب الصلاۃ
کتاب الصلاۃ ہے، نور العزا میں کتاب الصلاۃ ہے، وہ جو مسائل نماز کے ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں کو اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ ان مسائل کے مطابق ہماری نمازیں، وہ جو زکوٰۃ کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، اور وہ جو آداب کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو صرف کتابوں کی زینت نہ رہے، ہمارے مدرسوں کو اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وہ آداب والے اصول اور قواعد ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آئے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ ان مدرسوں سے جب پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھو، خدا کی قسم بڑھیا والے کے رہنے والے، بڑھیا والا یا بڑھیا والا، بڑھیوں والے کے رہنے والے، دیکھو ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کے لباس آپ کو نظر آئیں گے تو خدا پاک کی قسم نیکوں کے لباس ہوں گے۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھو تو چہرے نیکوں کے چہرے ہوں گے، آپ ان کے سروں کو دیکھو تو ان کے سر نیکوں کے سر ہوں گے۔